مارکیٹ یا ریسٹورنٹ میں نان ویج کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر مسلمان کی دکان ہو لیکن ذبیحہ کا علم نہ ہو کس نے کیا ہے ذبح، تو کیا کھا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ گوشت سے متعلق ہے، اب نان ویج میں تو میرے خیال میں انڈا بھی آتا ہوگا، ہم لوگ تو انڈے کو ذبح نہیں کرتے ہیں، تو گوشت سے متعلق ہے کہ جہاں پر ذبیحے سے متعلق شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہے اور اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی افواہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے جہاں سے چاہتا وہاں سے لے آتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے ذبح کراتا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی لوگوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ جو ہے بہت غیر محتاط ہے، وہ کہیں سے بھی تو خرید کے لاتا ہے، کسی سے ذبح کراتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات وہاں اس دکان یا اس ہوٹل کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، تو گوشت کھایا تو اس میں اب تحقیق کے حکم، ہاں جہاں پر کہ شکوک و شبہات ہوں۔ اولاً جیسے یہی پتہ نہیں ہے کہ سنی کا ہوٹل ہے کہ نہیں، پہلے تو یہی معلوم کرے کہ وہ سنی، اگر سنی کا نہیں ہے تو ہرگز جو ہے گوشت کی چیز نہ کھائیں، اور سنی کا ہے اور اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں سننے میں آتی تو کھانے میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جو فرائیڈ رائس بناتے ہیں اس میں نیپالی زیادہ تر جو ہے غیر مسلم رہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس کو بھی کھانے کی کیا اجازت؟ فرائیڈ رائس میں رہتا ہے گوشت، رہتا ہے اس میں؟ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈ رائس میں اکثر جو ہے وہ نیپالی بناتے ہیں، نیپالی مسلمان نہیں ہوتے، زیادہ تر تو غیر مسلم ہی رہتے ہیں۔ نہیں زیادہ تر بات مت کیجیے، نہیں، غیر اگر مسلم اگر سنی کھائیں، سنی مسلمان ہے اور وہ مسلمان کو رکھے ہوئے ہے تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ غیر مسلم اگر ہے وہ، اگر یہ معلوم ہے آپ کو کہ پکانے والا غیر مسلم ہے جی لیکن مالک جو ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے وہاں سے وہ چکن لاتا ہے، خاص چکن ہی ڈالتے ہیں، مٹن جو بھی ڈالتے ہوں گے، گوشت جو ہے وہ مسلمان کے وہاں سے لاتا ہے، اتنا بھی معلوم ہے، اور پکانے والا جو ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن پکاتے وقت جو ہے صرف تنہا نہیں رہتا بلکہ وہاں مسلمان نوکر اور مسلمان کام کرنے والے بھی ہیں آس پاس، تنہائی میں نہیں، کیونکہ گوشت کا حکم بدلتا ہے جبکہ کافر کے قبضے میں ہو اور کوئی وہاں مسلمان موجود نہ ہو، کوئی نگران، تب اس کے بعد اس کا حکم بدلتا ہے۔ یہاں اگر خدا نخواستہ غیر مسلم نیپالی ہے اور وہ پکانے والا ہے اور وہی تنہا ہے، کچن میں وہی تنہا ہے اور کوئی اس سنی کو مسلمان جو ہے اس کا نہ اس کا ہیلپر ہے نہ وہاں نگراں ہے نہ اور کوئی سی وجہ، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیمرہ لگا دیتے ہیں اور کیمرہ لگا کر کے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ وہ کچھ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے کیا اپنے پاس سے، تو اگر ایسی صورت ہے کہ بالکل وہ اکیلا نہیں ہوتا تو گوشت کا حکم نہیں بدلے گا، اور اگر کبھی کسی موقع پر وہ اکیلا ہے، وہاں کوئی مسلمان نگران نہیں یا کسی طرح کی اور نگرانی نہیں ہے، تو پھر گوشت کا حکم بدل جائے گا، چاہے وہ فرائیڈ رائس ہو یا یہ کہ چکن فرائی ہو یا اسی قسم کی اور بھی چیزیں ہوں، چکن چلی فرائی، کیا کہ سب تو ہے، چلی تو ہوتے ہی رہتا ہے، اور یہ کہ گوشت کے معاملے میں ضروری ہے کہ ذرا احتیاط کریں۔